سورہ لقمان آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، تو وہ بے شک کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو تو اللہ اس کو لے آئے گا، یعنی سامنے کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کرو، معروف کا اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس راستے میں تمہیں کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کرو یا اس راستے پہ استقامت اختیار کرو۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہی یعنی صاحب عزم لوگوں کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کی طرف سے بیزاری کا اظہار مت کرو۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی بھی شیخی خورے کو، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آوازوں میں سے گدھے کی ہے۔ یہ جو حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں تو ان میں پہلی نصیحت شرک سے بچنے کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ متعلق بات آ گئی والدین کے حقوق کی، تو وہ اللہ نے بیان کی، اور وہ ایک تضمین تھی کہ جس نے اس پورے مضمون کو مکمل کر دیا۔ جب وہ بات ختم ہوئی تو پھر لقمان کی بیٹے کو جو نصیحتیں تھیں وہ شروع ہوئیں، تو ان میں پہلی چیز جو تھی وہ شکر کی تھی، وہ ختم ہوئی۔ تو اب اس نے کہا کہ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، کہ نماز قائم کرو۔ اب یہ جو صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ، اس کا عمومی مفہوم ہم کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس پہلی نصیحت کے بعد جس میں توحید کی بات تھی، شرک سے بچنے کی، تو دوسرا عقیدہ جو ہے وہ اصل میں آخرت کا عقیدہ ہے، کہ جس کے بغیر ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے۔ بے شک کتنی کوئی توحید جو ہے اس کا قائل ہو، لیکن جب تک آخرت کو اور آخرت کی زندگی کو اور دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اس دنیا کے اعمال کا حساب دینے کے اوپر یقین نہ ہو تو وہ عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز آخرت کے عقیدہ کی ہے، لیکن حضرت لقمان نہ نبی ہیں نہ کسی نبی کے پیروکار ہیں، انہوں نے تو ایک اپنی جو غور و فکر ہے صحیح سمت میں رکھی،
تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اصل چیز جو آدمی اس دنیا سے لے کے جاتا ہے وہ تو اپنا عمل ہے. یعنی اپنے غور و فکر سے، وہ میں نے گزارش کی تھی کہ جب آدمی جب اپنی جو عقل ہے اس کو دوڑائے فطرت کی روشنی میں، تو پھر وہ اس قسم کے نتائج پہ پہنچتا ہے کہ اس دنیا سے تو آدمی لے کے اپنے ساتھ جو چیز جاتا ہے وہ صرف اس کا عمل ہے، اور ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے وہ بھاگتا رہا وہ تو پیچھے رہ جاتی ہیں، بلکہ جن کو وہ اپنی کہتا ہے وہ بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ایک آدمی نے گاڑی لی، میری گاڑی، تو جب وہ گزر گیا تو پھر وہ تو کسی اور کی ہو گئی، لیکن یہ جو استعمال کرتا رہا یہ کیا یہ اپنی گاڑی تھی، میں یہ تو اس کو یہ سمجھے کہ کرائے پہ لیتا رہا. اس نے تو کرایہ صرف ایڈوانس دیا تھا، پہلے دے دیا تھا قیمت کے طور پہ، وہ تو کرایہ تھا اس کا، یہ چیز تو کسی اور کی تھی. اللہ حاصل قیاس تمام چیزیں جو یہ اکٹھی کرتا ہے وہ اس کے پاس بھی عارضی ہیں اور جس کے پاس جاتی ہیں اس کے پاس بھی عارضی ہیں. تو یہ اپنے ساتھ اس دنیا سے کیا لے کے جائے گا؟ یہ اپنے ساتھ اس دنیا سے اپنا عمل لے کے جائے گا. اس نے جو اچھائی کی ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے جو دوسرے کا خیال رکھا ہے، تو کوئی تو ہستی ہونی چاہیے کہ جس نے اس کی اس مشکل کو دیکھا ہے اور وہ اس کو اجر دے، وہ اس کو اجر دے. بس اگر عمل ہی نہیں ہے محفوظ، وہ کسی ریکارڈ میں نہیں ہے، تو اجر کس طرح سے ہوگا؟ بس اس عمل کے محفوظ ہونے کی کہ یہ کسی طرح بھی ضائع نہیں ہوگا، یہ ساتھ جائے گا، اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس نے کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حبہ دانے کو کہتے ہیں، خردل یہ جو نہیں ہوتی رائی، اور عرب میں یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے یہ چیز استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا باریک، باریک کے لیے کچھ استعمال کر دیتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ خردل استعمال کرتے ہیں، رائی کا دانہ. تو کہا کہ اس طرح کا کوئی چھوٹا بھی عمل ہے، ظاہر ہے پھر ظاہر ہے اتنا چھوٹا جب محفوظ ہے تو بڑا تو ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ بے شک وہ کسی چٹان میں، صخرہ چٹان، پہاڑ یا آسمانوں میں ہو، وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کو لے آئے گا. یعنی جس کے پاس ریکارڈ ہے وہ اس کو سامنے لے آئے گا، اس کو وہ رکھے گا اپنے اس خاص باٹ کے جو ترازو ہیں ان میں وہ رکھے گا، اور اس کی جو جزا و سزا ہے وہ دے گا. اس کے ساتھ جو بات کہی وہ ان اللہ لطیف خبیر، لطیف باریک بین ہے، خبیر اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. یہ جو دو اللہ کی صفات ہیں ان کی وجہ سے انسانوں نے آخرت کے باب میں بہت ٹھوکر کھائی ہے. یعنی جب ان کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا انبیاء اور رسولوں نے کہ بھئی آخرت برپا ہونی ہے اور اس میں حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر انہوں نے جب اس چیز کو سوچا کہ کون حساب کر سکتا ہے ہر آدمی کی پوری زندگی کا اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کا، تو انہوں نے اللہ کی جو علم محیط کی صفت ہے اس صفت کی وجہ سے ٹھوکر کھائی. اور پھر یہی صفت ہے کہ جس کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے توحید کے باب میں بھی ٹھوکر کھائی. بس یہ کہ اللہ کا علم محیط ہے، کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اس کے علم محیط سے باہر ہو. ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے. جب باہر نہیں ہے تو اس کے لیے تو اس کو لے آنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے ان دو صفات کا حوالہ دیا. اس کے بعد جو بات تھی وہ نماز امر بالمعروف نہیں یعنی منکر اور صبر کی تھی. یہ جو لفظ نماز ہے، صلاح جس کا مفہوم نماز لے لیتے ہیں،
یہ زیادہ تر دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ سورۃ توبہ میں ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. حضور کو حکم ہوا کہ آپ ان کی اموال میں سے جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، وہ قبول کر لیں. قبول کر لیں سے مراد یعنی اپنے لیے نہیں، بیت المال میں جمع کرنے کے لیے. اس سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی. وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون، تسکین ہوتا ہے، ان کی تسلی ہوتی ہے. تو یہ جو لفظ ہے یعنی جو دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب یہ نماز کے لیے بہت پہلے سے استعمال ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں یہ بات کہی گئی کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز، صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وہی نماز اور زکوٰۃ جو اکٹھی قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. اسی طرح حضرت شعیب کے بارے میں کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ تیری نمازیں ہیں جنہوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. اللہ حاضر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں یہ چیز موجود رہی ہے، اگرچہ اس کی شکلیں مختلف رہی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ جب آپ نے ہجرت کر لی ہے تو پھر جہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں وہاں پہ ایک عبادت کی جگہ بنائے اور وہاں پہ نماز قائم کریں. دونوں بھائیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو حکم ہوا کہ آپ نماز قائم کریں. تو نماز ایک یعنی جو الہیات کے دین ہیں ان میں یہ قدیم چیز ہے. پس اگر حضرت لقمان نماز کا کہتے ہیں تو یہ ایک معروف قسم کی عبادت تھی، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے جیسی، ہمارے اوقات والی اس قسم کی نماز نہیں تھی. یہ جس طرح باقی تمام اعمال میں اللہ رب العزت نے اس آخری امت کو آخری شکل دی ان اعمال کی، اسی طرح نماز بھی ہماری یہ اس کی آخری اور اختتامی اور تکمیلی شکل ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا، تو جب آپ تورات میں دیکھیں گے تو وہ 2 نمازیں تھیں، اور ان میں جو سجدہ تھا اس کے اندر شاید اس قسم کی گنجائش تھی کہ جو نیچے نہیں ہو سکتے وہ ادھر اشارہ کر دیں. پھر لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز لے آ کے ماتھے پہ لگا لیتے تھے کہ ہو گیا سجدہ. کرتے کرتے آخر سب کچھ رہ گیا. اب اگر ان کو دیکھیں تو وہ جو دیوار گریا ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے یروشلم میں، وہاں آ کے وہ صرف ناک رگڑتے ہیں سال میں 1 دفعہ. ان کے سارے سال کی نمازیں ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا روتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گریا. گریا فارسی میں رونے کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ ناک رگڑ لیتے ہیں، سارے سال کی نمازیں ہو جاتی ہیں. تو وہ دونوں نے خود بگوڑ کے اس حالت میں پہنچایا اس کو. یہ نماز جو ہے اس کا تصور پہلے سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ تحفے کے طور پہ یہ نماز عطا کی گئی. دوسرا کام جو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ معروف کا یعنی معروف وہ ہے جس کو ہر سوسائٹی اچھی بات کہے گی، یہ اچھا کام ہے. جیسے سچ بولنا، اور وہی کل والی بات، یعنی یہ جو سچ بولنا ہے یہ اصل میں فطرت کے اندر ہے کہ یہ اچھی بات ہے. اگر اس کو کوئی ثابت کرنا چاہے عقل کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، یہ ثابت نہیں ہوتا. وہ 10 دلیلیں دے گا، ایک ہی دلیل ان سب کو کاٹ دے گی. چونکہ یہ فطرت کے اندر ہے اس لیے دنیا کے تمام لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں. یہ سچ کی میں نے صرف مثال دی. کہا کہ اس قسم کے جو معروف ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، ان کا حکم دیں
لوگوں سے وہ کروائیں. یعنی امرا یامرو، حکم دینے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ ان سے یہ کام کروائیں. یعنی جب آپ مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوں تو مشورہ دیں گے، لیکن جب حکم دینے کی پوزیشن میں ہوں، جیسے کسی کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، تو پھر وہ حکم کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ حکم کرے گا. یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز ونہا عن المنکر، جو منکرات ہیں، جو بری باتیں ہیں جن کو دنیا کی ہر سوسائٹی برا سمجھتی ہے، ان سے لوگوں کو روکیں. اب ان سے جو روکنا ہے اور اچھے کا جو حکم دینا ہے، یہ قرآن حکیم میں 9 دفعہ یہ چیز، یہ دونوں کام، اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ دونوں اکٹھے آئے 9 دفعہ. بالکل یہ اس طرح ہے جیسے گاڑی کے 2 پہیے. جب آپ اس کا ایک پہیہ لگا دیں، ایک نکال دیں، وہ گاڑی نہیں چلتی ہے. یہ 2 پہیے ہیں گاڑی کے. ہاں کبھی کبھی قرآن پاک میں ایسا بھی ہے کہ صرف نہی عن المنکر کی بات ہے. خاص طور پہ بنی اسرائیل کی جب تاریخ بیان ہوئی، کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ وہ منکرات سے روکتے نہیں تھے. وہاں پہ اچھائی کی بات ہی نہیں ہے. تو اکیلے میں وہ تو ہے منکرات سے روکنا، امر بالمعروف اکیلا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ لوگوں جس کو بھی کہیں آپ کہ بھائی نماز پڑھا کرو، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں بھائی، آگے زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے، حساب کتاب کر لیں. اس وقت زکوٰۃ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ جو آپ کے بچے ہر وقت انٹرنیٹ پہ یہ فحش فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو آپ نے اپنے گھر میں وہ پتہ نہیں کانفلیکس کے کیا اس کو کہتے ہیں، جس پہ فضول قسم کی فلمیں آتی ہیں، یہ صبح شام سارا دن ساری رات یہ لگے رہتے ہیں، یہ بری بات ہے. اس سے ان پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. گھر میں جا کے بچوں کو کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی مرضی کریں گے. اور اگر باہر کسی کو کہیں کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کھلے عام سرے عام آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے. مشکل کام جو ہے وہ نہی عن المنکر ہے. بس اس نہی عن المنکر کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے واصبر علی ما اصابک. یعنی جب نہی عن المنکر کی بات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں. وہ مصیبتیں ٹھٹھے مخول کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ استہزاء کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ گالم گلوچ کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ ایسا کہنے والے کا مقاطعہ ہو سکتا ہے، اس کو کہیں ہمارے ساتھ بات ہی مت کرو، اور جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مصیبتیں اس کے ساتھ کہا کہ جب یہ کام کرتے ہوئے جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے صبر کرو. اب دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو سورہ عصر میں کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ وہ تواصی بالحق تو کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے انہیں مصیبتیں ملتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، ان کے اوپر آفات ٹوٹتی ہیں. تو اس میں پھر 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ صبر کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں پھر اس سے تو مصیبت بنتی ہے، یہ کیا بن گیا ہے، میں یہ کرتا ہی نہیں. اس لیے صبر کے وہ دونوں مفہوم ہیں. صبر کے معنی استقامت کے بھی ہیں، اور زیادہ تر قرآن پاک یہ استقامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ آپ کو تکلیفیں پہنچی تو آپ جو اپنا راستہ ہے اس کو مت چھوڑیں، اس کے اوپر استقامت اختیار کریں. اور یہ جیسے سورہ عصر میں کہا، اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی، جیسے یہاں پہ ہے قرآن پاک میں، اور جگہوں پہ بھی ہے
اس لیے کہ یہ مضمون بہت اہم ہے اور یہ ہماری پوری کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسانوں کی نصیحت اور ان کی خیر خواہی کے لیے صرف یہ ایک سورت اترتی، سورہ عصر، تو اصل میں یہ بھی کافی تھی، یہ بھی کافی تھی. کہا ان ذالک من عزم الامور، اس کے دو مفہوم ہیں، یعنی یہ جو کام کرنا ہے یہ مردان کار کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے ارادے مصمم ہوتے ہیں، یا اس کو اس طریقے پہ کرنا پڑتا ہے مکمل عزیمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ڈھیلے ڈالے، کسی کو کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں کہا تو ٹھیک ہے بس چل رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ولا تصعر خدک للناس، سار خدک جو ہے یہ لوگوں سے بے رخی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولا تصعر خدک للناس یعنی لوگوں سے بے رخی مت کرو. اپنا جو بیہیویئر ہے، اپنا جو طور طریقہ ہے، جو اپنے اطوار ہیں، ان کو ایسا رکھو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے اپنے تقوی کی وجہ سے ان سے بیزار ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں، لوگوں کی طرف توجہ کرو. یہ جو توجہ ہے اس سے یعنی توجہ کرنے والے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار جب بھی میں ملتا ہے بڑے اچھے طریقے پہ ملتا ہے، بڑے اچھے طریقے پہ بلاتا ہے. اب جب یہ وہ اس کا دوسرے آدمی کا مخاطب کا جب یہ ذہن موجود ہو پہلے سے کہ یہ تو میری بات سنتا ہے، میری طرف توجہ کرتا ہے، جب بھی میں نے کچھ کہا اس نے سنا، تو آپ کو اس کے ساتھ آگے کی بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم مل گیا. اور اگر پہلے سے ہی بے رخی ہے پھر آپ بات کیسے کریں گے؟ بات تو نہیں کر سکتے پھر. تو اس لیے اس نے کہا کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بے رخی مت کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اس لیے کہ اکڑ باز کو اس کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ چھوڑو بھائی، یہ ہر وقت بڑے غرور میں ہوتا ہے. اور یہی بات جب کہی سورہ بنی اسرائیل میں ولا تمشی فی الارض مرحا، تو ساتھ میں یہ کہا کہ انک لن تبلغ الجبال، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ ایسے اکڑ کے چلنے سے نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، تو کس لیے اکڑتے ہو؟ ہے کیا چیز ہے انسان؟ تو یہاں پہ بھی یہ کہا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ شیخی خورے کو، اکڑ باز کو اللہ پسند نہیں کرتا، بے شک وہ کوئی بھی ہو، اس کو وہ پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. یہ جو چال ہے یعنی آدمی کس طریقے پہ لوگوں کے سامنے جا رہا ہے اور آ رہا ہے، اس میں میانہ روی یہ ہوگی کہ دوسروں کو یہ احساس ہو کہ یہ بھی ہماری طرح کا کوئی انسان ہے. اگر ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میں بڑی کوئی اسپیشل چیز ہوں، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہاں پہ یہ جو جتنی بھی ہدایات ہیں اس صفحے پہ جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تمہارے لیے ایک اچھا تأثر قائم ہو. اور میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ ان نصیحتوں کو پڑھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی جو لقمان ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے. ان بعضوں نے تو اس کو بادشاہ کہا، لیکن چلے کم از کم اپنے قبیلے کا ایک سردار ہے. اور وہ آخر زمانے میں اپنے آخری اوقات میں یہ وصیت اپنے بیٹے کو کر رہا ہے کہ جن کے ذریعے سے، جن کو اختیار کر کے وہ ایک ہر دل عزیز قسم کا، وہ بیٹا جو ہے ہر دل عزیز قسم کا سردار بنے گا. یعنی حکومت کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے یہ خصلتیں اختیار کرو گے تو تمہاری سرداری قبول بھی ہوگی، لوگ عزت بھی کریں گے. پروٹوکول کے چکر میں نہ پڑے رہنا. یہاں پہ اس پروٹوکول کا ذکر ہے کہ اس کو چھوڑ دو، لوگوں میں سے ایک ہو جاؤ، وہ سمجھے کہ یہ ہمارے میں سے ایک ہے، پھر بات آگے چلے گی، پھر عزت بنے گی، پھر سب کچھ ہوگا.
تو وہ کس طرح وقصد فی مشق، اپنی چال میں میانہ روی اختیار ہوا. قصد کہتے ہیں درمیانی صورت کو، یعنی نہ ادھر ہو نہ ادھر، درمیانی صورت ہو، یعنی اتنا جھکا ہوا بھی نہ ہو کہ پھر وہ کہیں کہ یہ ریا کر رہا ہے، اور اکڑا ہوا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، درمیانی صورت ہو. وعدد من صوت، اور اپنی آواز میں بھی پستی، دھیما پن، اس لیے کہ کرخت آواز جو ہے اس کو بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں. اور پھر اس کرخت آواز کے لیے جو آگے مثال دی، یعنی اس کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کرخت آواز جو ہے یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس لیے کہ اس نے آگے مثال گدھے کی دی. ان انکر اللہ صوات صوت الخنیق، کے سب سے ناگوار آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے. اور پھر خاص طور پہ سورہ حجرات میں جو بات آئی کہ رسول علیہ السلام کے سامنے، جبکہ وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے، تو یا پھر جس وقت قبر مبارک پہ حاضری دیتے ہیں اس وقت اونچی بات نہیں کرنی، اس وقت بھی اونچی بات نہیں کرنی. اور اس کے ساتھ جو دھمکی تھی، اس کے ساتھ جو یعنی وہ وارننگ تھی کہ ہو سکتا ہے تم یہ گستاخی کرو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے. تو یہ جو آواز کا پست رکھنا ہے، اس لیے بھی ہے کہ آج کل تو بہت لوگ جاتے ہیں نا عمرہ اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اگر پہلے سے ہی اس نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اتنی اونچی گویا وہ نہر کے اس پار کھڑا ہے، تو پھر وہاں پہ بھی جا کے یہی کچھ کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سارے اعمال ضائع ہونے کا امکان ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی دوسرے کے دلوں میں گھر بنا سکتا ہے، دوسرے کے دلوں میں اپنے لیے انس اور محبت پیدا کر سکتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد